رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بلائی نہیں، الا من امر بالصدقہ، مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا او معروف یا نیکی کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے عن قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضول یاد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں، یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے مشورے کرتے ہیں، یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بلائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضول یاد پر مشتمل ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے سینما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کو ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ جو فرمایا نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، تب اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا جائے گا تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے اس کے اوپر حق واضح ہو گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور فرمایا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہے۔ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں،
اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو جو اسے ہٹے گا وہ اطاعت رسول سے ہٹ جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر جو کوئی بندہ شرک کرے گا اس بات کی معافی نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں اور گناہوں میں غرق ہوں، اور اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی اور کو کار ساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرأت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، تو میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اس میں اس کی چاہت جو ہے نا وہ شامل حال ہے، یہ ضروری ہے اس کو معاف کر دے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، فرمایا یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ اب چند عورتوں کی کیا مراد ہے؟ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مونس بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ سب مونس کے نام ہیں۔ اور یوں ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انسا یعنی عورت کہتے تھے۔ ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہکانے سے ہی یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ فرمایا لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ یہاں شیطان مراد ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بنا لوں گا۔ فرمایا لَأُضِلَّنَّهُمْ، قسم ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، شیطان نے یہ کہا تھا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں ضرور جانوروں کے کان چیرنے کا حکم دوں گا۔ اور فرمایا وَلَا آمُرَنَّ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یہاں پہ یہ فرمایا نا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یہ شیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی باطل خواہشات، اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہیں گے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا، عملی اعتبار سے ایسا کر دینا کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔
اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب یہ جو فرمانے والا آمرنہم، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، یہ شیطان کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیر دیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس طرح کے دوسری حرکتیں کریں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ جنم دیتی تو اس کو چھوڑ دیتے اور اس سے نفع نہ اٹھاتے، اس کو اپنے پر حرام کر لیتے اور اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیتے۔ اور یہ جو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں کرنے کا حکم دوں گا۔ اب یہ توجہ سے سماعت فرما لینا، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا عام ہو رہا ہے کہ شیطان نے ایک بار یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے اکثر وہ زنانہ طور اطوار اپنا رہے ہیں، اپنے بالوں کی ان کا دیکھیں سٹائل دیکھیں اور ان کا کپڑوں کا سٹائل دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگوانے والی ان پر لعنت فرمائی ہے۔ آج عام یہ وگیں وغیرہ جو ہے نا لگائی جا رہی ہے، تو اس کو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی چیزوں کو بدلنا۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم اور آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ اولئک مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے سندخلہم جنات تجری، تو ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے، تحتہا الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور فرمایا اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے، جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں مثلا فلمیں بنانے والے، گانے بجانے والوں کو ان کے کام کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے، اور ایسے ہی ریاکاری،
شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدہ کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدے کا بیان فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو نیک عمل کرے مرد میں سے یا عورت میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا فتیلہ، فتیلہ کہتے ہیں وہ کھجور جب اس کے اوپر سے وہ پھل اتارتے ہیں نیچے سے نا، وہ باریک سی جلی ہوتی ہے سفید سی، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ اور نکیرہ کہتے ہیں تل کے برابر بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے برابر۔ اور فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں تل برابر بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو فرمایا نا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں لوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں، کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات کا دار و مدار، نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ اور کافر اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور مسلمان بھی ہو تو یہی بعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ ہر طرح سے انصاف کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اب یہاں جو فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا۔ اب ایمان والوں کے امام و پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے جو اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے جو دین اسلام کے موافق ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ملت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ نا خلیل اور حبیب کا فرق مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا حبیب کہا ہے۔ اب خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کرام کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا خود مجدہ سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور حبیب علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کے آئے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادہ کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک عبارت پیش خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہیں، کہ جگہ یا طرح میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے، اور اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع، معدوم یا موجود، حادث و قدیم اسے معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔